صدقہ فطر کے مسائل میں کوئی چیزیں علم میں ہونا ضروری ہے کہ کس شخص پر ضروری ہے۔ صدقہ فطر ہر اس شخص پر ضروری ہے کہ جو انسان ضرورت سے زیادہ اس کے پاس کپڑے ہیں، برتن ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے، ان کی اگر قیمت لگائی جائے وہ پہنچے 52 تولے چاندی کے برابر، تو اس پر صدقہ فطر ضروری ہے۔ اور پھر صدقہ فطر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب عید کا دن صبح صادق سے پہلے جو بچہ اس دنیا میں آ گیا اس کے لیے بھی صدقہ فطر ہے، ماں باپ ادا کرے۔ اور اسی طریقے سے کوئی صدقہ فطر اگر اس نے نہیں دیا تھا، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا، اس پر پھر کوئی صدقہ فطر ضروری نہیں ہے۔ اور پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے ہر اس شخص پر ہے کہ جو روزہ رکھے، روزوں کے ساتھ بھی یہ مختص نہیں ہے۔ انسان روزہ رکھے یا نہ رکھے، تراویح پڑھے یا نہ پڑھے، اس پر صدقہ فطر ضروری ہے۔ غریب بھی دے تو فرمایا اللہ اس کی مال میں برکت دے دے۔ اس لیے جیسے تراویح کا الگ مسئلہ ہے، روزے کا الگ مسئلہ ہے، ختم قرآن کا الگ مسئلہ ہے۔ ایک انسان سوچتا ہے کہ میں روزے رکھوں گا تو تراویح پڑھوں گا نا، اگر روزے نہیں رکھتا تو تراویح بھی نہیں پڑھتا۔ تراویح کا الگ ثواب ہے، اس کا الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے کہا کہ روزہ نہ رکھے پھر بھی تراویح پڑھے۔ ختم قرآن کا پھر الگ ثواب ہے، ایک انسان ایسے پڑھ رہا ہے، ایک انسان ختم قرآن کر رہا ہے، وہ الگ سنت ہے۔ تو اس ساری چیزوں کا الگ الگ درجہ، الگ الگ ثواب، الگ الگ فضیلت ہے۔ تو صدقہ فطر بھی اگر انسان کوئی عید پڑھ لی پھر ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں اب ختم ہو چکا ہوگا، نہیں، پھر بھی دے۔ عید کے جتنے دن بھی گزر جائے، مہینہ بھی گزر جائے، اگر اس نے نہیں دیا تھا تو پھر صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اور جس عشرے میں بھی چاہے دے، پہلا عشرہ ہو، دوسرا عشرہ ہو، تیسرا عشرہ ہو، جس میں بھی چاہے، جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی دے دے، تاکہ غریب لوگ بھی وہ بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ عید کر سکیں۔ رمضان کا مہینہ تو عالمی مہینہ ہے، اور یہ ہر غریب کی جھونپڑی، ہر امیر کے محل، اسی طریقے سے گلی گلی، کوچے کوچے، ہر شہر، ہر دیہات کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس کے اندر جو ہے جتنا ہو سکے سخاوت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ ویسے بھی وہ سخاوت کرتے تھے، لیکن اس مہینے میں اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے تیز تند ہوا اور طوفان چل پڑا، یعنی بہت زیادہ خرچ۔ اور اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت ابی بکر سے رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گن کے نہ رکھو، گن کے نہ خرچ کرو، جتنا ہو سکے بغیر حساب کتاب کے خرچ کرتے جاؤ گے، اللہ مزید عطا فرماتے جائے گا۔ جتنا دو گے اللہ اتنا عطا فرمائے، اس سے بڑھ کے عطا فرمائے۔ گن کو دو گے اللہ بھی گن کے دیں گے۔ اللہ سبحانہ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد